تے آقا علیہ السلام فرماتے نے حذیفہ کی گل ہے. فرمایا اللہ دے محبوب میں مغرب تو پہلے دا آیا سا تے بس میں مناسب نہیں سمجھا پہلے گل کرنا, میں کہ نماز پہلے پڑھنے ہیں, پھر میں مناسب نہیں سمجھا کیونکہ تھی ذکر دے مصروف ہو. عشاء بھی ہو گئی. آقا جی میری آج امی نے فرمایا کہ بیٹا جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے واسطے دعا کروا کیا. آقا جی میں اس واسطے آیا سا میری امی دے واسطے دعا کر دیو. فرمایا حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے تیری امی نو بھی معاف کرے. اللہ اکبر. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں دعاواں لے رہے ہیں تے فرمایا اللہ دے محبوب جی اجے ادو دعا دیتے. فرمایا حذیفہ پتہ ہی اج میں اینی دیر کیوں لائی ہے؟ ہائے. فرمایا آقا جی پتہ نہیں کی معاملہ سی؟ آپ نے فرمایا میرے کول ایک فرشتہ آ گیا تے فرشتہ بھی ہووے جیڑا رب دی زمین اتے کدی آیا ہی نہیں, پہلے دن ہی آیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذا. فرمایا کہ اس تو پہلے وہ زمین تے نہیں آیا, آج جو زمین تے آ کر کے تے مینوں ایک خوشخبری سنا کے گیا ہے. فرمایا آقا جی او کی؟ فرمایا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فرمایا کہ میں نے فرشتے نے دسیا میں خوشخبری سناؤن واسطے آیا ہے تو آڈی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رب انہاں نو عورتاں دی سرداری جنت وچ عطا کرے گا اور تو آڈے نواسیاں نو اے نوجواناں دی سرداری جنت وچ عطا کر دے گا. تے میں اپنے رب دا شکریہ ادا کرنے واسطے رب دا شکر ادا کردا رہا کہ اللہ میرے نواسیاں نو اینا مقام عطا فرما دیتا ہے. میرے بھائیو یاد رکھنا کئی بڑے بڑے محقق تو ملنے کے جڑے کہن کے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کیوں گئے ہیں جی اقتدار واسطے گئے. میرے بھائی اے سارے محقق جڑے نا انہاں دی کتاباں نو اگ لا دیو کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جے دے نال پیار کرن تو دے نال پیار کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ میں تے کہنا حضرت حسن نال حضرت حسین نال حضرت علی دے نال حضرت فاطمہ الزہرا دے نال اے پیار محبت اور عقیدت رکھنا فرض ہے. ایک بات نوٹ کرو اللہ پاک تو انو کتے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے. جنہ زیارت کر کے آئے نے انہوں نے پتہ ہے تے جڑے نہیں گئے انہاں واسطے دعا ہے اللہ انہوں نے زیارت نصیب فرما دے. جس وقت ہی زیارت بیت اللہ دی زیارت واسطے جاندے ہو اوتھے حجر اسود دا بوسہ لیندے ہو. کیوں بھائی حجر اسود دا بوسہ لیندے ہو تے کیوں لیندے ہو؟ کیوں لیندے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حجر اسود دے سامنے کھلو کے فرمایا حجر اسود تو پتھر ہے تو نہ کسے نو نقصان دے سکنا ہے نہ نفع دے سکنا ہے. میں تے تینوں اس واسطے بوسہ دے رہا ہے کہ میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ نے تینوں بوسے دیتے. یارو جنوں حجر اسود نو میرے نبی بوسہ دین تے اسی پیار محبت نال بوسے دئیے تے جنہ شہزادیاں نو نبی بوسے دے وے اونا دے نال عقیدت کیوں نہ کریے, اونا دے نال پیار کیوں نہ کریے. تو میرے بھائیو ذرا اگے چلنا تھوڑا جا ہور کیونکہ وقت بڑا کم ہے. 5 منٹ واسطے میری طرف بڑی توجہ کرنی ہے. میں توانو ایدہ بیک گراؤنڈ لے آکے اکے لے کے چلنا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان ہے اور عبد مناف دے 2 بیٹے نے. ایک ہے عبد الشمس ایک ہے ہاشم. ہاشم دی اولاد چلی عبد المطلب آیا. عبد المطلب دی 10 بیٹے انہاں وچوں ایک عبداللہ آیا. عبداللہ وچوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا بیٹا عبد الشمس ہے. عبد الشمس دے وچوں امیہ آیا اور امیہ دے وچوں ابو العاص آیا. ابو العاص دے وچوں عفان آیا. عفان دے وچوں عثمان آیا رضی اللہ عنہ. 2 بھائی انہاں دی اولاد.
یہ دور جاہلیت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو بھی پہلے انہاں دونوں بھراواں دی اولاد وچ آپس وچ کھٹپٹ سی. اگے جا کے بنو امیہ تے بنو عباس دو گروپ بن گئے. یہ صرف بیت اللہ دی کہ حفاظت کنے کر رہی ہیں. تے تانوں پتہ ہے نا بھی عرباں دی عادت دا ایک اونٹنی نو پانی پہلے پلاونا ہے, میں پلاونا ہے, آکھا میں پلاونا ہے. ایسی جنگ چھڑی کہ 40 سال تک جنگ ہی نہیں ختم ہوتی. کادے تو شروع ہوئی, اونٹنی تو پانی پہلے میں پلاونا ہے. تو جناب اے سلسلہ چلتا آیا. ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آ گیا نا, سارے شیر و شکر ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نو ایک کر دیتا. آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ. آپ دے دور دے اندر پر امن رہا. کیوں نہ آپ عبد الشمس دی شاخ وچوں سن تے نہ ہی ہاشم وچوں سن. ٹھیک ہے, بڑا پرسکون دور رہا ہے. لیکن اسلام دے دشمن ہمیشہ تو ہی اسلام دے دشمن جدوں تو بھی حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ادو ہی دشمن بھی پیدا کر دیتا نال ہی. ٹھیک ہے, تو جناب یہ سلسلہ چلیا. حضرت ابوبکر صدیق ایتھے دشمنی کس انداز نال کیتی اسلام دے دشمناں نے. انہاں بعد وچ کی کیتا کہ نبوت دا جھوٹے دعوے دار بن گئے. کسی نے زکات دین تو انکار کر دیتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دن رات ایک لا کے سارے سب چیزوں کا کلا کما کر دیتا. حضرت عمر فاروق دا دور آیا. حضرت عمر فاروق دا دور آیا. وہ خاندانی معاملہ نہیں چھڑیا. کیوں کہ حضرت ابوبکر صدیق بنو تمیم وچوں نے, حضرت عمر فاروق بنی ادی وچوں نے. انہاں دا کوئی حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر بڑی رب نے فتوحات دتیاں, بڑیاں ہی فتوحات دتیاں. 22 لاکھ مربع میل تک اسلام دا پرچم لہرا رہا ہے. ایتھے ہن دشمن کس طرح چال چلی. ایتھے آ کے جدوں ویکھیا کیسو کسرا بھی فتح ہو گیا, ایران بھی فتح ہو گیا ہے. اس وقت دیا سپر طاقتاں سن, وہ بھی فتح ہو گئی ہیں. ہن جناب ایران دے مجوسیاں نے ابو لولو فیروز نو بھیجیا. ٹیکنیکل بندہ سی, بات لمبی ہے تو عرض اے کر رہے ہیں کہ دشمن نے ہور رنگ دے اندر اوتھے چال چلی. پھر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دور آیا. ہن مینوں دسو حضرت عثمان کیڑی شاخ وچوں نے؟ بنو امیہ دی. بنو امیہ دی. 6 سال بڑے پرسکون. ہن اس تو بعد یہودیاں نے سوچیا اے مسلمان تے ترقی کر جان گے, کیونکہ 22 لاکھ مربع میل تے حضرت عمر فاروق نے دیتا تے 44 لاکھ مربع میل تک حضرت عثمان دے دور دے وچ حکمرانی اسلامی چلے گئی. اس تو بعد انہاں سوچیا بھی ہن کی کریے. انہاں آکھیا عرباں دی ایک پرانی عادت ہے, انہاں دی او جڑی ستی ہوئی راگے ہے نا اونوں جگاؤ. بھئی گل تے اے ہاشمیاں دے چاہیدا سی خلیفہ بننا تے امیہ دا بن گیا ہے. اس واسطے حق جڑا سی او عثمان دا نہیں سی, علی دا سی. المختصر حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. حضرت عثمان غنی تو بعد حضرت علی المرتضی آ گئے. حضرت علی المرتضی دا 5 سالہ دور آپس میں لڑائی جھگڑا. وہ پرانی جیڑی ایسی نا ستی ہوئی رگ وہ جاگ گئی. حضرت امیر معاویہ نے کیا کہ جناب حضرت عثمان دے قاتلاں نو گرفتار کرو, سزا دیو. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی کوشش کرتے رہے, لیکن وس نہیں چل رہا. کیونکہ دشمنوں دی جڑے اسلام دے خلاف سن نا انہاں دی طاقت زیادہ سی. لیکن صحابہ دا دور سی, کچھ حضرت علی دی طرف ہو گئے, کوئی حضرت امیر معاویہ دی طرف ہو گئے, اور پھر جناب حضرت علی تو بعد حضرت حسن آئے. تے حضرت علی نے فرمایا کہ یار اے ہن 1 لاکھ مسلمان شہید ہویا ایک دوجے دی تلوار دے نال. اس دور دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں صلح ہونی چاہیے تھی. ایک کمیٹی مقرر کر لو, صلح ہو جائے. تے ہن وچوں 3 ٹرماں نے 3 یاد رکھنا ہے, ایک خارجی, ایک رافضی, ایک ناسبی. جس وقت کو بندہ کہے نا خارجی رافضی تو یہ معنی کی ہوندا ہے کہ جڑے صحابہ نو ازواج مطہرات نو گالیاں دیندے نے, برے کہندے نے.
یہ ہے رافضی. ایک ہے خارجی. خارجی کون نے؟ جہے جناب کہندے سن علی جی اسی تواڈے ہاں، اسی تواڈے ہی چاہن والے ہاں. تے جس وقت حضرت علی نے فیصلہ کیتا آپ مسلمان آپس میں لڑ رہے نے، صلح ہو جائے، کمیٹی بن جائے، عمر بن عاص بٹھاتا جائے، اور جناب حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی یہ خارجی وچوں نکلے. خارجی وچوں نکلے. وہ اس واسطے انہوں خارجی کہندے نا کہ حضرت علی دے گروہ دے وچوں باہر نکلا ہے. تے انہاں آکھیا کہ اے کمیٹیاں کی الحکم للہ، حکم تے اللہ دا چلدا ہے نا، کمیٹیاں دا کتھوں چلنا ہے؟ انہاں دے فیصلے نہیں چل سکتے، اللہ دا حکم چلنا ہے. اس واسطے انہاں جناب حضرت علی دے اوتے کفر دے فتوے لاؤنے شروع کر دیتے. کفر دے فتوے لائے، اہل بیت دے متعلق برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے. خارجیاں نے. رافضی جڑے نے انہاں صحابہ دے متعلق، ازواج امہات دے متعلق. تے انہاں دے بعد ایک ناسبی آئے. ناسبی کون نے؟ جڑے اہل بیت دے تذکرے تو خوش نہیں ہوندے. جڑے اہل بیت دے تذکرے تو خوش نہیں ہوندے، اے ناسبی نے. تو میرے بھائی یہ رضے کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ دا دور آیا ہے. امیر معاویہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی صلح کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کوئی شرطاں ہے نا؟ جی. فرمایا سفید کاغذ بھیج دیتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا حسن تو میرے نبی دا شہزادہ ہے، سانو بہت پیار ہے تیرے نال، اے جو شرط ہیں تو لکھ دے میرے والو اوکے. صلح ہو گئی. اپنے باپ دے ممبر دے اوتے امیر معاویہ نو بٹھایا، صلح ہو گئی. ہن جناب جڑے خارجی سن، رافضی سن، انہاں ویکھے آپ علی بھی مطلب صلح، یہ تے سارے کم خراب ہو جانا. حضرت علی نو شہید کر دیتا. امیر معاویہ دے واسطے بندہ بھیجیا، آپ نے جماعت اس دن نہ کرائی، جڑا امام سی وہ شہید ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پھر آہستہ آہستہ حضرت امیر معاویہ دا دور آ گیا. حضرت امیر معاویہ دا دور 20 سال جے کنا 20 سال 10 سال پڑے، یعنی 10 سال گزر گئے. تے ایک صحابی آیا ہے. کون ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا جلیل القدر صحابی ہے، بیت رضوان دے وچوں ہے، بیت رضوان وچوں، جنہاں دے متعلق اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اے جناب حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے کہنے لگے حضرت امیر معاویہ نو، لیکن خلافت راشدہ جڑی ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک ہے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سالہ دور، بلکہ اگر 30 سالہ دور پورا کریے تو حضرت حسن دا بھی وقت وہ شامل ہو جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ خود راشدین وچوں نے، خود راشد نے. اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم المؤمنون حقا. لیکن خلافت راشدہ دا دور نہیں ہو، کیونکہ خلافت راشدہ کی ہوندی ہے کہ پیچھے جنہیں بھی خلیفہ بنے وہ عشرہ مبشرہ دی کمیٹی بنی، انہاں فیصلہ کیتا، اگے انہوں خلیفہ بنا دیتا. 10 سال گزرے نے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حالانکہ حضرت علی دے گروپ دے نے پکے بندے، لیکن صلح ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ بڑا پیار کر دے نے کہ میرے نبی دے صحابہ نے اور بیت رضوان میں شامل نے. تو فرماندے نے کہ امیر معاویہ میں ذرا ایک مشورہ ایک دینا ہے کہ ولی عہد مقرر کر دیو کوئی. آپ نے فرمایا میرے بھائی مغیرہ کی کرم ہے، کوئی جلیل القدر صحابی نظر نہیں آ رہا کوئی کمیٹی جڑی بن جائے. حالات تو انہوں پتہ کس انداز دے نال گزرے نے. مختصر ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید نو ولی عہد بنا دیتا. ولی عہد بنا دیتا، اجے حکومت نہیں، ولی عہد مقرر کرتا. 10 سال تک صرف ولی عہد رہا ہے، حکومت 10 سال تو بعد ملی. یہ 10 سالہ دور ہے حضرت امیر معاویہ دا، اور پھر اس تو بعد 10 سالہ دور ہے. اس تو بعد حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیج دیتا کہ میں اپنے بیٹے نو ولی عہد مقرر کر دیتا ہے تو تسی بیعت کرو. سارے نے بیعت کر لی، صحابہ نے بھی بیعت کی تھی. اور جناب
صرف 5 شخصیات نے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رب نو پیارے ہو گئے. عبد الرحمن بن ابی بکر زندہ نے انہوں نے انکار کیتا. حضرت عمر فاروق رب نو پیارے ہو گئے. انہوں دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر زندہ نے انہوں نے انکار کیتا. حضرت زبیر رب نو پیارے ہو گئے. عبداللہ بن زبیر زندہ نے انہوں جناب انکار کر دیتا. اور حضرت عباس رب نو پیارے ہو گئے تے انہوں دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس زندہ نے. حضرت علی المرتضی رب نو پیارے ہو گئے. انہوں دے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نے. یہ 5 شخصیات نے جنہیں بیعت نہیں کی تھی. تے نظریہ کی سی, وجہ کی سی. 10 سال ہور گزر گئے. ادھروں یزید جدو خود حکمران بن گیا نا, انہیں آکھیا ہون سارے گورنر نو آرڈر دیتا میری بیعت لو. ہن جناب جس وقت بیعت دیواری ہے تے نا 5 دے وچوں ایک رب کو ٹر گئے سن. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. 4 باقی رہ گئے. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عمر زندہ, اور حضرت عبداللہ بن زبیر زندہ, اور حضرت عبداللہ بن عباس. ہن جناب حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت زبیر, حضرت عبداللہ بن عمر انہاں آکھیا پہ کر لینی چاہیے, کیونکہ ایسا نہ ہوئے کہ جڑا پہلے ہے سی نا دور مسلمانوں دے لڑن دا کتے دوبارہ نہ آ جائے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت زبیر, عبداللہ بن زبیر انہیں جو انکار کر دیتا نا تے گورنر نے کہہ دیتا کہ جناب اسی یزید دی بیعت نہیں کرنی. کیوں کہ میرے نانے دا دین ہے نا, تے میرے نانے دا دین آیا ہے خلافت لے کے, خلیفے بنے نے. ایک بندے دا آرڈر ہوندا تے پوری قوم پوری دنیا او دے متحد ہوندی ہے. لیکن اے جیڑی ہن بیعت ہو رہی ہے نا, اے کیسر و کسرا دی سنت ہے. تے کیسر و کسرا دی سنت تے میں عمل نہیں کرنا. میں تے عمل کرنا جڑا میرے نانے دا دین ہے نا. جے بادشاہت آ گئی دنیا تباہ ہو جائے گی, دین دا تے مذاق اٹھ جائے گا, اپنا اپنا دین بن جائے گا, اپنے اپنے رستے ہو جان گے. اس واسطے میں بیعت نہیں کرنی. حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ کے تے مکے دے اندر آ گئے. ہن مکے دے اندر آئے نے تے جناب ادھروں حکم بھی ہے کہ کیوں مکے آئے, اس واسطے کہ امن والا شہر ہے, ایتھے کو دشمن بھی آ جائے تے آ کے بیت اللہ بھی داخل ہو جائے تے دشمن نو بھی کوئی نہیں کہندا کچھ. تے فرماؤ اتھے چلنے, ایتھے آ گئے. لیکن جناب دشمن جڑا وہ ہر وقت تاک وچ رہندا ہے. ادھروں کوفے دے اندر رہن والے انہاں دے اندر خارجی بھی نے, انہاں دے اندر ناسبی بھی نے, انہاں دے اندر رافضی بھی نے. تے انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے, حسین ساڈے کول آ جاؤ, حسین ساڈے کول آ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن زبیر فرمان لگے میرا ویر نہ جائے, اسی نہیں اجازت دینا. کیوں کہ کوفیاں کول وفا ہے ہی نہیں. جے وفا ہوندی تے حضرت علی نو کیوں شہید کر دے, جے وفا ہوندی تے حضرت حسن نو کیوں شہید کر دے. اس واسطے نہیں جانا. 12,000 خط پہنچ گئے تے حضرت حسین نے فیصلہ کر لیا, فرمایا کہ اے ملوکیت اگر چل پئی اے دے اندر اگے بہت نقصان ہوئے گا, میرے نانے دے دین دی حالت ہی بگڑ جائے گی. اس واسطے میں چاہنا ہے فرمایا مسلم بن عقیل نو بھیج دیو. مسلم بن عقیل نو بھیجیا ہے. آخر کار لوگاں نے بیعت کرنی شروع کر دی. ویکھیا صبح انہیں شام انہیں اگلے دن 4,000 40,000 دی تعداد تک پہنچ گئی. انہاں پیچھے اطلاع دے دیتی. لیکن ادھروں کون ہے, نعمان بن بشیر گورنر ہے تے اہل بیت نال بہت پیار کردا سی. یزید نو پتہ لگا, انہیں آکھیا بھی تو انہاں نو سختی کیوں نہیں کردا. انہیں آکھیا تیری گورنری نو میں اپنے جوتے دی نوک دے تے قربان کر سکنا ہے, پر اہل بیت آل رسول تے میں سختی نہیں کر سکتا. چھوڑ دیتا. انہیں ہور ایک گورنر مقرر کر دیتا, ابن زیاد. اے سفاک ظالم فاسق و فاجر قسم دا انسان, اے جس وقت بنیا گورنر, انہیں پھر وہ سختی کی تھی کہ سارے جڑے نام لین والے سن نا, اور حالات پھر پتہ کس طرح ہوئے. سب تو پہلے اعتماد وچ لیا. پتہ جے نا قرآن پاک نے بھی ایک واقعہ بیان کیتا ہے
کہ سارے آئے بھرا کے دے کول ابا جی دے کول کہن لگے ابا جی اے جناب ساڈا ویر ہے یوسف سانو بھی بڑا پیار ہے تے اج اسی کٹھے ہو کے آئے ہاں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب ساڈے نال بھیجو اسی نوں کھڑا کے لے آئیے سیر کر لین یرا ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسی دی حفاظت کریں گے آخر گبرو جوان آ تے بے فکر ہو جاؤ ساڑھے نال بھیج دیو ہن اعتماد کر لیا کنے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر نو بھیجے آئے تے اے جناب گئے اے نہ جا کے اپنی کاروائی پائی تے واپسی آن لگے خون لا لیا جھوٹا تے آ کے شام ہوئی تے حضرت یعقوب علیہ السلام انتظار کرنے نے میرا فرزند نہیں آیا تے جا کے جناب ویکھیا نا وجاؤ عشاء ابکول قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب ابا جی اسی کنے میں یقین رہے تھی مننا نہیں پر اسی جو شکار کر لگے پیڑیا کھا گیا آ نشانی ساڑے کول ویکھو تو صحیح حضرت یعقوب علیہ السلام ویکھیا بیٹے دا قمیض تے حضرت یعقوب علیہ السلام آخر نبی سن تے بڑی فراست دے مالک سن تو فرمان دینے میرے پترو میں نو سمجھ آ گئی تسی کی چال چل لی میں اعتماد کر لیا لیکن وہ نتیجہ ہے نکلیا ہے اے دا نتیجہ اے نکلیا ہے تسی کہو بگیاڑ نے کھاتا اور میرا یوسف بدر منیران اے جناب روندے ہوئے آئے نے کہندے نے عشاء ہوئی ابکون روندے ہوئے آئے نے ابا جی مارے گئے بیڑیا کھا گیا ہے بیڑیا کھا گیا ہے تساں کہو بگیاڑ نے کھاتا اور میرا یوسف بدر منیران اکرتا کہ میرے سلامت تے اے کیوں نہیں ہویا لیران تو مختصر میرے بھائی وقت اجازت نہیں دے رہا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کرب و بلا دے اندر پہنچ گئے اور اس وقت جو بھی کیونکہ یزیدی لشکر آ گیا ہے ابن زیاد کی قیادت آیا ہے اور شمر آیا ہے ایک گل بس مختصر یاد رکھ لو کہ جتنے بھی حضرت حسین نو شہید کرنے والے اسی انہاں تے لعنت بھیجنے ہیں تے برا کہنے ہیں کیوں کہ جنہاں نو میرا نبی صرف گرنا پسند نہ کرے انہاں دا کٹنا کیویں پسند ہو سکتا ہے تو میرے بھائیو اللہ نے شہادت دینی سی آپ ادھر نو آ گئے تو اللہ پاک نے جنتیاں سرداریاں دے دیتیاں انشاءاللہ باقی اگلے خطبے دے اندر انشاءاللہ یہ عرض کراں گا کہ دیکھو اہل بیت کون نے ساڈا کسی نے جھگڑا کوئی نہیں اسی قرآن دی روشنی میں ثابت کرنا ہے کہ اہل بیت دے اندر کون کون نے انہاں سارے دی عزت انہاں سارے دا احترام ساڈے ہوتے کرنا فرض ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب